اچھا نہ ہو اور آپ سے وہ جو ہے وہ خوش نہ ہو، اس کو استعمال کر کے جو ہے وہ اس شخص کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا جاتا ہے۔ تو آج مسلم امہ کے لیے یہ بہت سوچ بچار کی بات ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ کیا ہو رہی ہیں۔ بہرحال برطانیہ میں اسکول کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی تھی اس پروگرام کے سٹارٹ میں کہ برطانیہ میں تو اسکول نہ کھولنے کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اسکول کھولنے کا فیصلہ کرونا بڑھا دے گا۔ یہ ماہرین کی رائے ہے۔ حکومت کسی بھی ادارے کے دعووں پہ اندھا یقین نہ کرے۔ صاف اور واضح جو ہے وہ برطانیہ میں یہ چیز جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اگر اسکول کھلے تو کرونا پھیل جائے گا۔ ماہرین نے وزیر اعظم کو خبردار کر دیا ہے، کہا ہے لاک ڈاؤن سے طلبہ کو کافی نقصان ہوا مگر اسکول نہیں کھولنے چاہیے۔ اداروں کے دعووں پہ اندھا یقین نہ کیا جائے، کیونکہ اسکول والے تو یہ کہہ کر جو ہے وہ اسکول کھول دیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ سارے پریکاشنز میئرز کا خیال کرتے ہوئے، احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے، ایس او پیز کے فالو کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ اسکول کھولیں گے، لیکن بچوں کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر اس طرح سے جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو نہ کیا گیا، برطانیہ جیسے اتنے بڑے ملک میں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں جو ہے ماہرین نے یہ کہہ دیا ہے کہ کسی بھی ادارے پر جو ہے وہ اندھا اعتماد نہ کرے، جبکہ وہاں کے ادارے بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کرنے والے ہیں، ایس او پیز کو فالو کرنے والے ہیں، ان کے لیے لوگوں کی زندگیاں بہت امپورٹنٹ ہیں، ہر شخص دوسرے کا خیال کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی برطانیہ میں اس طرح کی سچویشن اگر نظر آ رہی ہے تو آپ خود سوچیں کہ پاکستان کے لوگ جو اس وقت جو ہے وہ اس چیز پر سراپا احتجاج ہے کہ اسکول کھولے جائے اور بچوں کو اسکول بھیجا جائے، تو یہ کتنا جو ہے وہ آگے جا کے خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو لاک ڈاؤن کھلا ہے نا، اس کے اثرات 20 دن بعد جا کر جو ہے وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہوں گے، 20 دن بعد، یا آپ میری بات لکھ لیں، 20 دن بعد اس کے اثرات سامنے آئیں گے، یا اگر کیسز بڑھے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ معاملات اور حالات کیا ہیں، اور اگر کیسز نہ بڑھے تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوگا ہم پر۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے، اور وہ سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے ہے کہ شوگر انکوائری کمیشن اور رپورٹ کل عدم قرار دے دی گئی ہے، اور اس حوالے سے چینی کی قلت اور قیمتوں میں اضافے پہ نئی تحقیقات کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ چینی کے حوالے سے رپورٹ کافی دنوں سے جو ہے وہ چل رہا تھا یہ سلسلہ، اور یہ معاملہ جو ہے وہ کافی ٹائم سے جو ہے وہ ان پروسیس تھا، تو اب سندھ ہائی کورٹ نے شوگر انکوائری کمیشن اور رپورٹ کل عدم قرار دے دی ہے۔ چینی کی قلت اور قیمتوں میں اضافے پر نئی تحقیقات کا حکم بھی دے دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ شوگر انکوائری کمیشن کے خلاف ملز مالکان کی درخواست منظور کرتے ہوئے شوگر انکوائری کمیشن اور انکوائری رپورٹ کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے متعلق آزادانہ طور پر جو تحقیقات ہوں گی ان کا رزلٹ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے، اور یہ کافی عرصے سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے کہ شوگر کیس میں جو ہے وہ یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ابھی تک فی الحال کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ بہرحال دیگر ادارے چینی کی قلت سے متعلق آزادانہ اور قانون کے مطابق تحقیقات کریں، یہ سامنے آ گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ انٹرپریٹیشنز کے حوالے سے ہم جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی ہم نیوز نہ جو ہے پروگرام میں شامل کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں جناب جھڑپیں ہوئی ہیں، اور جھڑپوں کے دوران جو ہے وہ بھارتی فورسز کے 3 اہلکار جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ کشمیری میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں ضلع بارہ مولہ کے علاقے کیری میں سینٹرل جو ریزل پولیس ہے، فورس ہے، کٹ پتلی پولیس ہے، اہلکار جو ہے مشترکہ گشت کر رہے تھے کہ ان پر نامعلوم سمت سے فائرنگ کی گئی، اور فائرنگ کے نتیجے میں 3 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حملے میں ہلاک ہونے والے اہلکاروں میں 2 کا تعلق سینٹرل ریزول پولیس فورس سے ہے، جبکہ ایک اسپیشل پولیس آفیسر تھا جس کی شناخت مظفر احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ واقعے کے بعد قابض بھارتی فوج نے علاقے میں سرچ آپریشن کے نام پہ محاصرہ کر لیا۔ اب یہ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، اور کشمیر میں جس طرح نہتے کشمیریوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے ظلم اور بربریت کا، اس کے بعد جو پھر اسی طرح کے معاملات جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ جب ان کے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہے تو وہ انہی کے ہتھیار اٹھا کے انہی کو فائر کر کے انہی کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتاریں گے۔ تو یہ سلسلہ ہو رہا ہے جناب مقبوضہ کشمیر میں جھڑپیں، اور جہاں پر وہ موقع ملے گا کسی بھی غازی کو تو وہ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ یہی سلوک کرے گا۔ اس کے علاوہ انٹرسٹنگ، بہت ہی انٹرسٹنگ، جیسے کہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ کچھ انٹرسٹنگ نیوز بھی جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں یہاں پر۔ انٹرسٹنگ میں جناب صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی سماجی فاصلہ رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اب یہ جانور کون سے ہیں، کس طرح سے سماجی فاصلہ رکھتے ہیں، یہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی، آپ کو جو ہے وہ بتاتی ہوں کہ جانوروں کے رویے، ماہرین نے اس پر ریسرچ کی کہ جانور جو ہے اگر بیمار ہو جائیں، کوئی بھی جانور ہو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو کیا وہ دوسرے جانوروں سے احتیاط کرتا ہے، دوسرے جانوروں میں جانے سے جو ہے وہ گریز کرتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ اہم انواع ہیں جو اس سلسلے پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ مثلا ایک خاص قسم کی چونٹی ہے
کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو وہ تندرست چونٹیوں کے پاس نہیں جاتی ہے اور انہیں گارڈن آنٹ کہا جاتا ہے. یہ گارڈن آنٹ ہے جو کہ ایک تھوڑی سی بڑی چونٹی ہوتی ہے اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو وہ دوسری چونٹیوں کے پاس نہیں جاتی ہے. اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, دوسروں کی طبیعت خراب نہ ہو جائے. جبکہ ایک انسان اگر ہمارے گھر میں رہتے ہوئے کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو ان لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید ہمیں کسی دوسری جگہ پہ جو ہے وہ پھینک دیا, ہم سے بات نہیں کی جا رہی ہے یا ہمارے یہ معاملات ہیں. تو جانور بھی کتنا خیال کرتے ہیں. اور ایک طرح کی دیمک ہے, دیمک کے کیڑے ہوتے ہیں نا, دیمک ہے یہ ٹرمائٹس جب خاص فنگس سے متاثر ہوتی ہے تو تھرکنا شروع کر دیتی ہے, یعنی کہ دور ہونا شروع کر دیتی ہے اور دوسری دیمک کو جو ہے وہ بچا لیتی ہے. دیمک کے جو یہ کیڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, یہ بھی اگر جو ہے وہ ان کو بھی اس طرح کی ٹرمائٹس یہ ان کی بیماری ہے, یہ ہو جائے فنگس جو ہے وہ گلنا سڑنا مزید شروع ہو جائے تو پھر یہ دوسری فنگس سے جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے تاکہ دوسری فنگس کو نقصان نہ پہنچے, حالانکہ وہ بھی جو ہے وہ دیمک ہی ہے. اس کے علاوہ شہد کی مکھی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. شہد کی مکھی جو ہے اس کا لاروا جب کسی بیکٹیریا سے متاثر ہوتا ہے تو وہ خاص کیمیکل خارج کرتا ہے جسے فوری طور پر دیگر مکھیاں بھانپ لیتی ہیں اور اس سے پرے رہتی ہیں. یہ ایک خاص قسم کا جو ہے وہ مادہ جو ہے وہ اس مکھی میں سے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے جو بیمار مکھی ہوتی ہے شہد کی, اور پھر ہوتا گیا ہے کہ جو دوسری مکھیاں ہوتی ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ فوراً سے کلک کر لیتی ہیں اور وہ اس سے جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں. اتنی جو ہے وہ سینسز جو ہیں وہ اس طرح کے پرندوں میں, جانوروں میں, مکھیوں میں, چونٹیوں میں جو ہے وہ موجود ہیں. اور انسان جو ہے وہ جب بیمار ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے جو ہے دور رہتا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ کی جیسے آج کل بات چل رہی ہے کووڈ کے حالات میں, اسی طرح یہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ ہمیں ان جانوروں میں بھی نظر آتی ہے. وہ بھی سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہیں جس سے جو ہے وہ دوسرے جو ان کے جانور ہیں وہ بیمار نہ ہوں. اس کے علاوہ اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کر لی جائے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ دہشت گرد ڈائناسور کا شکاری 3 منزلہ عمارت جتنا ڈائناسور جو ہے وہ مگرمچھ جو ہے وہ ملا ہے, اس کی باقیات ملی ہیں. اور یہ مگرمچھ جو ہے وہ قدیم ترین مگرمچھ ہے, قدیم ترین ڈائناسور جتنا, اور اس کی باقیات 8 کروڑ 20 لاکھ سال پرانی ہے. 8 کروڑ 20 سال, 20 لاکھ سال, سوری 20 سال بھی نہیں, 20 لاکھ سال پرانی, جو ظاہر کرتی ہیں کہ ڈائناسور کے ساتھ یہ بھی موجود تھا. اور اس کے نوکدار دانت بڑے کیلے نوکیلے ٹائپ اور جتنے لمبے تھے, یہ 2.5 ٹن سے 5 ٹن تک وزنی ہوا کرتا تھا, جبکہ اس کی لمبائی تقریباً جو ہے 33 فٹ یعنی ایک عام 3 منزلہ عمارت جتنی ہوا کرتی تھی. اس کی ساخت کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین کا خیال تھا کہ جدید مگرمچھ کی طرح یہ بھی شکاری جانور ہے, لیکن یہ بات صرف مفروضہ ہی رہی. اور حالیہ تحقیق میں یونیورسٹی آف آئیووا کے سائنسدانوں نے ڈائناسورس جو یہ تھے ڈائناسورس, اس کی قسم سے تعلق رکھنے والے مختلف مگرمچھوں کے رکازات کا ایک بار پھر تفصیلات سے جائزہ لیا. اور جب اس کو تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو اس میں ایک ایسا مگرمچھ بھی جو ہے وہ سامنے آیا کہ جو ڈائناسور کی قد و قامت جتنا مگرمچھ, اور آج سے 8 کروڑ 20 لاکھ سال پرانی اس کی باقیات جو انہوں نے نکالی ہیں, جس علاقے سے جو ہے وہ یہ نکالی گئی ہیں, انہیں بہت زیادہ قدیم ترین واقعات میں جو ہے وہ شمار کیا جا رہا ہے. جی, تو اس کے علاوہ جناب آپ کو جو ہے وہ بتاتے چلیں کچھ شوبز کے حوالے سے بھی. شوبز کے ہمارے پاس بھی خبر ہے. آبدہ پروین صاحبہ کے حوالے سے میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں, ون آف مائی فیوریٹ اسٹار, فیوریٹ وائس. ماشاءاللہ صوفیزم میں آبدہ پروین صاحبہ کا کوئی ثانی نہیں ہے. پاکستان کی شان ہے, آواز وطن کی شناخت ہے. اور لاہور اداکار شان شاہد کا کہنا ہے کہ آبدہ پروین کی آواز پاکستان کی شناخت ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پہ آبدہ پروین کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے حکومت پاکستان کا انہیں سول ایوارڈ کے لیے نامزد کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے. شان شاہد نے کہا ہے کہ آبدہ پروین پاکستان کی شان ہے, ان کی آواز پاکستان کی شناخت ہے, اور پاکستان کی سرزمین پر آبدہ پروین کی آواز صوفیوں کی راہ دکھاتی ہے. بالکل ایک اللہ والی آواز ہے, ایک روح کو گرما دینے والی اور چمکا دینے والی آواز ہے. اداکار نے اپنے پیغام میں صدر اور وزیر اعظم کو ٹیگ کرتے ہوئے حکومت پاکستان کا آبدہ پروین کو سول ایوارڈ سے نوازے جانے پر شکریہ ادا کیا ہے. ہم بھی جو ہے وہ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنی بڑی ہماری لیجنڈ, ہمارے ملک کا ایک نامور نام آبدہ پروین صاحبہ, ون آف مائی فیوریٹ. وہ سبھی کی فیوریٹ ہے ماشاءاللہ, لیکن میں بچپن سے ان کو جو ہے سنتی آ رہی ہوں, اور ہمیشہ صوفیزم اور ان کی جو ہے وہ قوالیاں اور ایک صوفی ٹچ, جو صبح صبح کے وقت اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہو اور صبح صبح کے وقت آبدہ پروین کو آپ سن رہے ہو تو سچویشن کچھ اور ہی ہوتی ہے. آپ کی لو جو ہے وہ کہیں اور لگ جاتی ہے, اور سارا جو آپ کا ایک راستہ ہے وہ بڑا زبردست جو ہے وہ گزرتا ہے. یہ آبدہ پروین صاحبہ کے بارے میں جو ہے وہ چیز سامنے آئی, اور اس طرح سے آبدہ پروین جو پاکستان کی شان ہے, آواز ہے, تو جو اداکار ہمارے شان ہیں, انہوں نے بھی ان کے حوالے سے جو شکریہ ادا کیا ہے پاکستان کی حکومت کا کہ سول ایوارڈ دینے پہ, تو ہم بھی ان کے جو ہیں وہ شکر گزار ہیں کہ پاکستانی حکومت نے جو ہے وہ آبدہ پروین صاحبہ کی اس خدمات کو جو ہے وہ سراہا ہے. تو یہ تو تھی آج کی جناب خبریں.
اور یہ تمام چیزیں نیشنل انٹرنیشنل شوبز تمام جو بھی ہمارے پاس اپڈیٹ ہوتی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن ابھی مجھے بریک لینی ہے. بریک کے فوری بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ سٹوریز کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے. ہمارے پاس